سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے، اور درود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے، جو محبوب خدا بھی ہیں اور رحمت للعالمین بھی ہیں۔ اللہ عز و جل کا کروڑا شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی عطا کی اور ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک آیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے پہلے جمعے میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ بے کس پناہ میں التجا ہے کہ خالق کائنات اس مبارک عظیم مہینے کے صدقے ہمارے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ بے شک صدقات یا زکوٰۃ فقیروں کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے۔ اس آیت کو نازل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مدنی دور کے اندر آقا علیہ السلام جب بھی کوئی مال صدقہ انسان کرتا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا کہ یہ صدقے کا مال ہے تو یہ کسے دیا جائے، تو حضور علیہ السلام حکم فرما دیتے کہ یہ فلاں فلاں کو دیا جائے۔ تو منافقین اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ تو حضور علیہ السلام اپنی طرف سے یہ چیزیں فرض کر لیتے ہیں اور اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں کو دے دیں، فلاں کو دے دیں، حالانکہ کوئی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ بے شک جو صدقات ہیں، جو آپ کی زکوٰۃ ہے، وہ فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے۔ اس آیت کے اندر خالق کائنات نے 8 مصارف بیان کیے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وہ 8 لوگ ہیں کہ جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کے ایک دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ تو اس آیت کے اندر بھی خالق کائنات نے بیان فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم کبھی بھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے اگر تم خانہ کعبہ کی طرف قبل المشرق، مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو تو نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے مال میں سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کچھ دے۔ پھر فرمایا وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کو دے، وَالْمَسَاکِین، اور مسکینوں کو دے۔ پھر فرمایا وَابْنِ السَّبِیل، اور
مسافروں کو دے، وسائلین اور مانگنے والوں کو دے، وفر رکاب اور جو جمع کرتے ہیں انہیں دے۔ تو ان دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے ان میں مسکین، فقیر اور عاملین اور رکاب، ان کا کومن ذکر آیا ہے، یعنی دونوں آیات میں ان کا ذکر آیا ہے۔ تو زکوٰۃ چونکہ یہ عظیم مہینہ ہے، اس میں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ جہاں تک ممکن ہو سکے کرنی چاہیے، چونکہ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر رمضان المبارک میں کوئی مسلمان ایک نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک فرض کا درجہ عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی ایک فرض پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور نیکی کئی گنا بڑھا کر دی جاتی ہے۔ یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب اس مہینے میں نیک عمل کرتا ہے تو اسے باقی مہینوں کی نسبت اگر باقیوں میں اسے 10 گنا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں اس انسان کو 10 گنا سے لے کر 900 گنا تک فائدہ ہوتا ہے، 900 گنا تک فائدہ ہوتا ہے۔ یہ انسان کا عمل ہے، انسان کی نیت ہے کہ وہ جس خلوص نیت کے ساتھ عمل کرے گا اللہ اسے اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس مہینے میں لوگ اپنی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو آج جس چیز کو موضوع بنایا ہے وہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے اور زکوٰۃ کون لوگ دیتے ہیں، اور اسلام نے یہ نظام کیوں دیا ہے۔ قرآن نے مطلقاً فرما دیا کہ ان لوگوں کو، یہ جو 8 مصارف قرآن نے بیان کیے، ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ اب دوسری چیز دیں کون لوگ، تو اس کا ایک پہلو الگ ہے، اور جو تیسری چیز ہے کہ اسلام نے یہ نظام وضع کیوں کیا۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یہ زکوٰۃ کا نظام کیوں دیا۔ تو کوئی بھی ملک ہو، ریاست ہو، جیسے ہمارا ملک پاکستان ہے، تو پاکستان کے نظام کو چلانے کے لیے ایک مخصوص لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے اسے ٹیکس کہا جاتا ہے۔ ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کا اتنا ٹیکس ہے۔ وہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ ایک ملک کو، ایک ریاست کو چلانے کے لیے لوگوں سے، عوام سے ٹیکس لیا جاتا ہے، اور یہ جو ٹیکس ہوتا ہے یہ امیر کے لیے، غریب کے لیے، ہر کسی کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی مطلقاً ایک چیز ہے، کتاب ہے، تو ہم نے اگر کتاب خریدنی ہے تو اگر کوئی غریب کتاب خریدے گا تو اسے بھی ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر کوئی امیر کتاب خریدے گا تو اسے بھی ٹیکس دینا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی ٹیکس ہے پھر جو اوپر جاتا ہے، پھر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جاتا ہے، ملک میں ترقیاتی منصوبہ جات چلتے ہیں۔ تو یہ ایک ریاست کو چلانے کے لیے ایک لفظ ٹیکس استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام نے ریاست کو، ملک کو، نظام کو چلانے کے لیے جو لائحہ عمل دیا ہے اسے زکوٰۃ کا نام دیا جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ کیا ہے؟ ٹیکس مطلقاً ہے، ہر کسی کے اوپر لازم ہے، کوئی بھی چیز خریدیں گے تو اس کا ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو ٹیکس ہر کسی کے لیے ہے، کسی کو استثناء نہیں ہے، کسی کو معافی نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اگر تو کوئی مالدار ہے تو اسے زکوٰۃ دینی ہوگی،
اور جو مالدار نہیں ہے، جو غریب ہے، تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا بلکہ اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ کیونکہ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو اس وقت جب لوگوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف تو اپنی ہر چیز مکہ میں چھوڑ آئے، اپنے گھر بار، کاروبار، اپنا مال جان، ہر چیز وہاں پر جانور تک چھوڑ آئے، صرف اپنی ایک جان لے کر وہاں سے آئے۔ کس لیے؟ اپنا دین، اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ تو پھر جب مدینہ میں آئے تو مدینہ میں اب ضرورت تھی کہ اتنے لوگوں کو پناہ دی جائے، تو اس کے لیے حضور علیہ السلام نے جو ایک قدم اٹھایا جسے مواخات مدینہ کا نام دیا جاتا ہے، کہ حضور علیہ السلام نے ہر کسی کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک انصاری کو لیا جو وہاں کے رہنے والے تھے، ایک وہاں سے لیا، اور ایک مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تھے، ان دونوں کو لیا اور بھائی بھائی بنا دیا، اور انہیں کہا کہ آج سے یہ تمہارا بھائی ہے، جو بھی تمہارا مال ہے، جو بھی تیرا حصہ ہے، اس میں یہ تیرا برابر کا شریک ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو جو مہاجرین تھے انہیں تھوڑی سی سٹیبلٹی ملی، کہ وہ تھوڑا سا سٹیبل ہوئے، کہ انہیں گھر مل گیا رہنے کے لیے، کرنے کے لیے کچھ تھوڑا بہت کاروبار مل گیا جو کاروبار والے تھے، اور جو خود محنت مزدوری کرنے والے تھے تو جو ان کے برابر، جو ان کے بھائی بنے تو ان کو بھی ساتھ محنت مزدوری کرنی ہوتی تھی۔ تو یہاں پر ایک ایسی کیفیت تھی کہ ایک تو وہ ہر چیز اپنی مکہ میں چھوڑ آئے، گھر بار، کاروبار، مال مویشی، ہر چیز وہاں پر چھوڑ آئے ہیں، پھر یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پر بھی ان کے لیے کوئی ایسا پروپر انتظام نہیں ہے کہ جو انہیں دیا جا سکے۔ یعنی جب پاکستان آزاد ہوا 1947 میں، تو پاکستان کی آزادی کے وقت ایسے وسائل موجود نہیں تھے کہ لوگوں کو پناہ گاہوں میں ٹھہرایا جائے، تو عارضی طور پر کیمپنگ کی گئی، اور کئی مقامات پر کیمپنگ بھی نہ ہو سکی، درختوں کے نیچے لوگوں نے اپنے جانور کھڑے کیے، اور وہیں پر ہی جہاں تک ممکن ہو سکا چھت وغیرہ بنا کر، کپڑے کی چھت بنا کر نیچے اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ تو ہجرت مدینہ کے موقع پر جب ہجرت ہوئی تو لوگوں کو گھر مل گئے، لیکن آگے کاروبار کے لیے، اور پھر جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو پھر وہاں پر کئی مشکلات آتی ہیں، سٹیبل ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو اسلام نے ایک چیز جو نہیں دی اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ یہ ہے کہ جو مالدار ہیں، جنہیں اللہ نے مال دیا ہے، جنہیں اللہ نے کاروبار دیا ہے، تو وہ اپنے مال میں سے 2.5%، 2.5% ایک مال کی رقم اپنے مال میں سے نکالیں گے اور غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امیروں کی جیبوں سے پیسے نکل کر غریبوں کی جیبوں میں جائیں گے، اور غریبوں کے گھر چلنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے اپوزٹ جو نظام، ٹیکس کا نظام ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی امیر ہے تو وہ ٹیکس دے رہا ہے تو اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا، اس کی رقم موجود ہے، اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا، لیکن جو غریب ہے، جو پہلے ہی غریب ہے، جو پہلے قرض لے کر گزارا کر رہا ہے، تو اگر وہ بھی ٹیکس دے گا تو وہ اور نیچے چلا جائے گا۔ اور پھر دوسری چیز اس کا پہلو یہ ہے کہ جو امیر ہیں، جن کا کاروبار ہے، وہ تو امیر ہیں، اور جب وہ کوئی چیز سیل کریں گے، جب وہ کوئی چیز بیچیں گے تو اس کے بیچنے سے انہیں فائدہ ہوگا، یعنی غریب ٹیکس دیں گے، اور وہی ٹیکس وہ جو امیر کو دینے کی بجائے، جو امیر ٹیکس دینا تھا وہ امیر نہیں بلکہ وہی غریب ٹیکس دے رہا ہے جسے ٹیکس کی ضرورت تھی۔ تو ٹیکس کے نظام میں جو امیر ہوتا ہے وہ امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو غریب ہوتا ہے وہ غریب تر ہوتا جاتا ہے، وہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کا نظام دیا ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ غریب کے لیے نہیں ہے، غریب اپنے مال میں سے پیسے نہیں دے گا، بلکہ جو امیر ہیں، جنہیں اللہ نے مال، کاروبار، وسعت دی ہے، وہ اپنے مال میں سے پیسے نکال کر غریبوں کو دیں گے۔ تو یہ ایسا ایک خوبصورت نظام ہے۔ اب بظاہر تو اگر انسان دیکھے کہ جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے
اگر وہ 1,00,000 روپے میں سے 2,500 نکالے گا تو ایک صورت میں اسے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا. کیوں نہیں پڑے گا؟ کیونکہ ابھی اس کے پاس 57,500 موجود ہے. 97,500 موجود ہے. اور دوسری طرف یہ پہلو ہے کہ وہ جو 2,500 اس کی جیب میں سے نکلا ہے وہ اگر کسی غریب کے پاس جائے گا تو اس سے غریب اپنی زندگی کا گزارا کر سکے گا. اور دوسرا پہلو ایک یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 1,00,000 میں سے 2,500 نکلے گا تو پھر 1,00,000 تو باقی نہیں رہے گا, وہ تو پھر 97,500 رہ گیا, پھر 1,00,000 تو نہیں رہا. بظاہر رقم کم ہو رہی ہے, حقیقت کے اندر اللہ اس میں برکت اتنی ڈال دیتا ہے کہ وہ 1,00,000 سے بھی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حقیقت میں ہوتی ہیں. نظر آنا کچھ اور ہوتا ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو زکوٰۃ کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایک وضع کیا وہ اسی لیے کیا کہ جو غریب ہیں ان کی مدد کی جا سکے, ان کو دیا جا سکے, اور جو امیر ہیں وہ اپنے مال میں سے نکالیں. اور ایک زکوٰۃ کا معنی یہ بھی ہے کہ اپنے مال کو پاک کرنا, اپنے مال کو پاک کرنا. تو پاک کیسے ہوگا؟ اس کا ایک طریقہ یہ دیا کہ جب ہم اس میں سے کچھ نکالیں گے تو پھر وہ پاک ہوگا. اس کی مثال یہ ہے کہ پہلے دور میں کنویں ہوا کرتے تھے, تو کنویں سے لوگ پانی نکالتے تھے, تو اگر اس کنویں کے اندر کوئی جانور گر جاتا, مر جاتا, تو اس جانور کو نکال کر جانور کے حساب سے جتنا اگر چھوٹا جانور ہوتا تو اتنے کم ڈول, اگر بڑا جانور ہوتا تو اتنے زیادہ ڈول پانی کے نکالے جاتے, تو پھر وہ پانی پاک ہو جاتا تھا, پھر وہ استعمال کیا جاتا تھا, اس سے وضو کیا جا سکتا تھا, اسے پیا جا سکتا تھا, چونکہ قدرتی طور پر پانی نیچے سے آ رہا ہوتا تھا. تو اسی طرح یہ جو ایک نظام ہے یہ بظاہر ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ کم ہو رہے ہیں, لیکن کم نہیں ہو رہے, حقیقت میں اس میں برکت ڈالی جا رہی ہے اور وہ برکت نظر نہیں آتی, جس کی کئی ایگزامپل ہیں. حضور علیہ السلام کی زندگی میں سے ایک ایگزامپل یہ دیتا ہوں جو بڑی مشہور ہے کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو خندق کھودنے کے دوران ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے بھوک کی شدت اتنی ہے کہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے کہ سہارا مل سکے کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, لوگوں کو معلوم ہو. تو حضور علیہ السلام نے اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ تو نے ایک باندھا ہوا ہے, آپ کے نبی نے 2 باندھے ہوئے ہیں. تو جب یہ معاملہ حضرت جابر نے دیکھا تو وہ اپنے گھر گئے, جا کر کھانا بنایا, اور کھانا بنانے کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ تشریف لے آئیے گا اور 4-5 غلام لے آئیے گا, تو آج ان کا رات کا کھانا میرے گھر ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال اعلان کر دو کہ آج رات جتنے بھی خندق کھودنے والے ہیں ان سب کا کھانا حضرت جابر کے گھر میں ہوگا. اب وہ 4-5 بندوں کا کھانا کا ارینج کر کے آئے ہیں اور خندق کھودنے والے 1500 صحابہ ہیں. 1500 صحابہ ایک طرف اور 4-5 لوگوں کا کھانا ایک طرف. حضور علیہ السلام گئے, جا کر اپنا لاب دہن ہنڈیا میں ڈالا اور آٹے میں ڈالا, آٹا بھی پکتا رہا, سالن بھی نکلتا رہا. 1500 لوگ کھا گئے لیکن نہ آٹا ختم ہوا نہ سالن ختم ہوا. اللہ کی طرف سے اس میں برکت ڈال دی گئی. تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ جب ہم دیتے ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے, جب ہم یہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت ڈال دیتا ہے. تو ایک نام اس کا میں نے یہ کہا کہ پاک کرنا. تو جیسے کنویں میں سے پانی نکالیں تو وہ پاک ہوتا ہے, اسی طرح جب ہم اپنے مال میں سے کچھ پیسے دیں گے تو اللہ اس مال کو بھی پاک کر دے گا. چونکہ یہ جو دنیا ہے اور یہ جو دنیا کا مال ہے یہ انسان کی آزمائش ہے, یہ انسان کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ بے شک ہم انسان کو آزماتے ہیں مال کے ساتھ, بھوک کے ساتھ, خوف کے ساتھ, جان کے ساتھ.
تو پھر اللہ دیکھتا ہے جو صبر کرتا ہے تو اللہ نے ان کے لیے خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی آزمائش یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ جسے ہم نے اتنی وسعت دی ہے، اتنی ہم نے مال کی فراوانی دی ہے، اتنی دولت دی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے یا صرف اپنی ہی زندگی پر لگاتا ہے اور اپنی ہی عیش و آرام میں لگا دیتا ہے۔ اور دوسرا، مال لے کر آزمائیں گے کہ انسان کو غربت، پریشانی، تنگی، مصیبت میں اللہ ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا میرا بندہ بے صبرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں پہلو اللہ نے رکھے ہیں۔ اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ بھی اللہ کا امتحان ہے، اور اگر کسی کے پاس تنگی ہے تو وہ بھی اللہ کا امتحان ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس تنگی میں ہیں، کس آزمائش میں ہیں۔ اگر تو ہمیں اللہ نے مال دیا ہے تو پھر ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کے مطابق کتنا چل رہے ہیں، ہم اپنے مال میں سے کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ اولیاء، صوفیاء، کاملین کے بارے میں یہ آتا ہے، حضرت امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر سوال کیا کہ اسلام، جو انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جو انسان کے پاس مال ہوتا ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اسلام نے دو پہلو رکھے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ انسان اتنا رکھے جتنی اسے ضرورت ہے، باقی سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ اور ایک پہلو یہ ہے کہ انسان کو جتنا اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالے اور اس کا مال پاک ہو جائے گا۔ اور ایک پہلو تیسرا یہ ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ دے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسے جتنی ضرورت ہے اتنا رکھ لے، باقی سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ اور تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ انسان کے پاس جتنا بھی مال آئے وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، پھر اللہ کی رحمت پر امید رکھے۔ یہ تین پہلو ہیں۔ تو ہم چونکہ اس منصب پر، اس رتبے پر ابھی نہیں ہیں کہ ہم سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اور نہ ہی ابھی ہم اس مقام پر ہیں کہ ہمیں جتنی ضرورت ہے ہم اتنا رکھیں، باقی سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، تو بلکہ ہم ابھی پہلے لیول پر ہیں، پہلی اسٹیج پر ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ دیں، اپنے مال میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور اس کو خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ یہ کن کو دینا ہے، تو ان میں سب سے پہلے یہ ہے للفقراء، فقیر، والمساکین، اور مسکین۔ اب فقیر کی تعریف آگے جو لغت میں کی گئی ہے اور جو اسلام نے تعریف کی ہے وہ یہ نہیں جو ہمارے اشاروں پر لوگ مانگ رہے ہیں اور انہیں دیا جاتا ہے، یہ فقیر نہیں ہے، یہ فقیر نہیں ہے جو اشاروں پر مانگتے ہیں، وہ فقیر نہیں ہے بلکہ وہ گداگر ہیں، یہ ان کا پیشہ ہے۔ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی مال نہ ہو اور وہ اپنے گھر میں ہو، اسے آپ کو یقین ہو کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے تو وہ فقیر ہے۔ مسکین وہ ہے، مسکین کو ایک لفظ کے ساتھ جو تشبیہ دی جاتی ہے وہ ہے سفید پوش۔ ایک وہ ہے جو حاجت مند ہے لیکن وہ مانگ رہا ہے تو وہ ہوا فقیر، اور جو حاجت مند ہے لیکن وہ مانگتا نہیں ہے تو اسے مسکین کہا جاتا ہے، کہ اسے ضرورت ہے لیکن وہ اپنی ضرورت کے باوجود کسی سے مانگتا نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس آپ کو معلوم ہو کہ اس کے پاس مال موجود نہیں ہے۔ تو اس دور کے اندر ابھی جو ملک پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے محلے میں رہنے والا کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جسے مال کی ضرورت ہو،
سب سے پہلے اپنے قریب میں دیکھیں. ہمارے ہاں چراغ تلے اندھیرے کی مثال دی جاتی ہے کہ ہمارے محلے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم انہیں نہیں دیتے، بلکہ چوتھے محلے میں جا کر حاتم تائی بن رہے ہوتے ہیں، چوتھے محلے میں جا کر بڑی خیرات کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں. لوگوں کو معلوم ہو جی وہ اچھا وہ اس گاؤں سے آیا تھا، بڑی خیرات کر کے گیا ہے. یہ نہیں، سب سے پہلے اپنے قریب میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں کہ ہمارے محلے میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جسے زکوٰۃ کی ضرورت ہو، جسے مال کی ضرورت ہو. اور دوسرا پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں. آپ کے رشتہ داروں میں تو کوئی نہیں ہے. آج جو حالات ہیں تو ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری کنڈیشن کیا ہے، ہمارے محلے والوں کی کنڈیشن کیا ہے. چونکہ سب سے بہتر انسان اپنے محلے والوں کو جانتا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ روزانہ آنا جانا، ملاقات، ان کا گھر بار ہر چیز وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کیا کرتا ہے، کیا یہ آج کل محنت کر رہا ہے یا یہ کاروبار پر جا رہا ہے یا اس کے کاروبار نہیں چل رہا، یا کیا اس کے حالات ہیں، اس کا کھانا پینا کیسا ہے، اسے ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو زکوٰۃ سب سے پہلا جو حق ہے زکوٰۃ دینے کے لیے وہ اسے دیا جائے جسے ضرورت ہے. یہ نہیں کہ جس انسان کو ضرورت نہیں ہے تو اسے دیا جا رہا ہو اور جسے ضرورت ہے اسے دیا ہی نہ جا رہا ہو. ہمارے ہاں جب زکوٰۃ کی تقسیم ہوتی ہے تو جو زکوٰۃ کے حقدار ہوتے ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچتی نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوتے وہی سارا مال سمیٹ کر اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں اور پھر پورا سال تک کھاتے رہتے ہیں. اندازہ لگائیں کہ وہ مال جو ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ غریبوں تک پہنچ جائے اور وہ غریبوں تک نہیں جا رہا. یعنی آپ اس چیز کو خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بھی اعلان کیا جاتا ہے یا جو لوگ خرچ کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مال میں سے، آج کل جو راشن پیک جو باکس بنائے جاتے ہیں، تو جب وہ باکس دیے جاتے ہیں تو کیا وہ ان لوگوں تک پہنچ رہے ہوتے ہیں جنہیں ضرورت ہے، یا ان لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں جو پہلے سے خود کاروبار کر رہے ہیں یا پہلے سے خود سٹیبل ہیں؟ اصل حق تو ان لوگوں کا ہے کہ جن کے پاس مال نہیں، جن کے پاس ایسے وسائل موجود نہیں کہ جو اپنی زندگی کا گزارا آسانی سے کر سکیں. یعنی آج کے دور کے اندر اس کا ایک اگر اندازہ دیا جائے کہ جو بندہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے اور اس کی 30,000 روپے سیلری ہے، تو 30,000 کی تنخواہ کے اندر اگر وہ بندہ 10,000 روپے کرایہ دے رہا ہے تو باقی اس کے پاس 20,000 بچتا ہے، تو اس کے 2-4 بچے بھی ہوں گے، پھر وہ اسکول بھی جاتے ہوں گے، تو ان کے اخراجات تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوگا. کیا اس کا حق ہے اسے زکوٰۃ دی جائے، یا ایک وہ بندہ جس کے پاس آلریڈی گھر موجود ہے اور وہ 50-60 ہزار روپے کما بھی رہا ہے، 50-60 ہزار کما بھی رہا ہے، اس کے بچے بھی کما رہے ہیں، اپنا گھر موجود ہے، تو پھر وہ یہ کہے کہ جی مجھے راشن کی ضرورت ہے، تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اسے ضرورت ہے یا نہیں ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت ملک کے حالات چل رہے ہیں، ہمیں خود دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو اگر تو ہمیں ضرورت نہیں تو ہم سب سے پہلے ہم خود قدم اٹھائیں نا، کہ ہم یہ کہیں کہ جی مجھے ضرورت نہیں، فلاں کو ضرورت ہے، آپ اسے دیں. اور سورۃ الفجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ وہ لوگ جو یتیم کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما. یہ آیات پڑھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ وہ لوگ جو خود نہیں دے سکتے، جن کی خود استعداد نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اور وہ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر سکتے ہیں اور وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ کن کو دیا جائے تو صحیح جگہ پر لگے گا. تو انہیں اگر ہم ان کی رہنمائی نہیں کرتے تو کل کو قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا. ہم سے یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ وہ شخص جسے تو جانتا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے
اور تجھے معلوم تھا کہ اس شخص کو ضرورت ہے، تو نے ضرورت مند کو دینے کی بجائے اسے کسی اور رستے پر لگا دیا، بتا یہ تو نے کیوں کیا؟ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا کل قیامت کے دن یہ بھی پوچھا جائے گا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ حق غریبوں کا ہے اور ہم امیر لوگ اسے پکڑتے ہیں اور اپنے گھر میں اسٹور کر لیتے ہیں، چلیں کچھ 4 ماہ گزر جائیں گے نا، کچھ 6 ماہ گزر جائیں گے، آسانی سے گزر جائیں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں دیا جائے اور پھر بعد میں یہ کہتے ہیں کہ جی پچھلی دفعہ ہمیں ذرا زیادہ مل گیا تھا تو ہمارا آسانی سے گزر بسر 1 سال کے لیے ہو گیا تھا، تو جو باقی پیسے تھے تو وہ ہم نے اپنے گھر پر لگا لیے، وہ جو ہماری آمدن تھی وہ ہم نے اپنے گھر پر لگا لی ہے، اور جو لوگوں نے ہمیں دیا تھا ہم نے اس سے پورا سال گزارا کیا، تو اس بار بھی کوئی دعا کریں یا لوگوں کو کہیں کہ وہ اس بار بھی ہمیں دیں۔ خدا کا خوف کریں کہ جن کو ضرورت ہے وہ بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں، اور جنہیں ضرورت نہیں ہے وہ جمع کر کے پورا سال کھا رہے ہیں۔ اور رمضان گزرنے کے بعد یہ دکاندار اس چیز کے گواہ ہوں گے، رمضان گزرنے کے بعد کئی لوگ ہیں جو جا کر دکانوں کے اوپر چیزیں واپس کر کے آتے ہیں کہ جی ہم سے لے لیں، یہ ہم نے اتنا سٹور کر لیا تھا، بس آپ کم قیمت میں رکھ لیں، ہمیں پیسے دے دیں۔ یہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تجھے تو ضرورت بھی نہیں تھی اور تو پھر بھی لے رہا تھا، اور جن کو ضرورت تھی وہ بیچارے بھوکے مر رہے تھے۔ خدارا اس چیز کو غور کریں، اس چیز کو دیکھیں، کس کو ضرورت ہے کس کو ضرورت نہیں ہے۔ جس کو ضرورت ہے ضرورت مند کو دیا جائے، اور لوگ دینا چاہتے ہیں، باہر سے ملکوں سے بھی کئی لوگ ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں جو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان سے لے کر اپنے اوپر ہی لگا رہے ہوتے ہیں، بجائے غریبوں کو دینے کے ہم اپنے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی مجھے ایک یہ میرے تک بات پہنچی، انہوں نے کہا کہ اس چیز کا کیا حل ہونا چاہیے کہ ایک بندہ جو باہر بیٹھا ہے اور وہ وہاں سے رقم بھیج رہا ہے کہ یہ غریبوں کو دی جائے، بچوں کو دی جائے، بچوں کی تعلیم پر لگایا جائے، اور وہ بندہ جس کے پاس رقم آ رہی ہے وہ ہر دوسرے مہینے اپنی گاڑی تبدیل کر رہا ہے۔ ایک بندہ جس کی تنخواہ 30,000 روپے، تو بتائیں وہ گاڑی کیسے لے سکتا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ اسے باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے اور وہ بجائے لوگوں کو دینے کو اپنے اوپر ہی لگا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ سارا پوچھا جائے گا، جس کے پاس آ رہا ہے، جو دے سکتا ہے، یہ سارا پوچھا جائے گا۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم نے کل ان لوگوں میں کھڑے ہونا ہے جن سے پوچھا جائے گا، یا ان میں کھڑے ہونا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو خود مدد نہیں کر سکتے تھے لیکن دوسروں کو تلقین کرتے تھے کہ اس کو ضرورت ہے اس کو دیا جائے۔ تو زکوٰۃ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اپنے پورے سال کا حساب کریں، جو کاروبار کرتے ہیں، بزنس مین ہے، وہ اپنے کاروبار کا حساب کریں، ان کی آمدن کیا ہے، اخراجات کیا ہے، بزنس کیا ہے، اس کا حساب کر کے 2.5% زکوٰۃ دیں۔ اور جو مالدار ہیں، جن کے پاس مال موجود ہے، وہ اپنے مال کا حساب لگائیں کہ ان کے پاس اتنا مال موجود ہے تو وہ اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ ضرور دیں، یہ فرض ہے۔ اگر اسے نہیں دیں گے تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور رمضان المبارک یہ مہینہ ہے اور یہ عظیم برکتوں والا، رحمتوں والا، اللہ کے کرم، اللہ کے فضل والا مہینہ ہے، تو اس میں ہمیں چاہیے جتنی زیادہ اللہ کی عبادت ہو سکے ہم اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اسلام نے زیادہ 2 چیزوں کے اوپر فوکس کیا ہے، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور مخلوق کا حق یہ ہے کہ مخلوق کی خدمت کی جائے۔ تو مخلوق کا خدمت کرنے کا جو پہلو ہے وہ زکوٰۃ، صدقات ہیں، اور جو اللہ کا حق ہے وہ ہے اللہ کی عبادت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں پر سارا دن روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو، ساری رات نہیں تو کچھ رات کا کچھ حصہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں، جس کا ایک آسان پہلو نماز تراویح ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز تراویح میں ضرور شرکت کریں۔ یہ نفل عبادت ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ فرض تو ایک ہے ہی، وہ تو لازم ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن فرض کے ساتھ نفل کا بھی بڑا درجہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حقوق اللہ بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رات کو کچھ دیر مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، 5 گانا
پابندی کے ساتھ اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں باقی تمام چغلی، غیبت، حسد، تکبر، غرور، انات، تمام جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق العباد میں ہمیں بندوں کی خدمت کی، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلق کی، اور لوگوں کے درمیان صلح رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔